ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ درگاہ شریف بہرائچ میں موجود ہے اور یہ اس بار 1019واں عرس منایا جا رہا ہے۔ وہاں پر ہمارے نمائندے طارق قمر موجود ہیں جو وہاں کی انتظامیہ سے بات کر رہے ہیں، انتظامیہ سے بات کروا رہے ہیں، وہاں کے روح پرور مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ اور حیدرآباد سے ہمارے ساتھ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب جڑے ہیں جو ہمارے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں اور عرس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ مفتی صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب، بات چل رہی تھی درگاہوں کی اہمیت کی، کہ خانقاہوں کی اہمیت کی، کہ اپنے دور کے جو بادشاہ ہے وہاں پر وہ بھی حاضری آ کر دیتے تھے اور آج لاکھوں عقیدت مند آ کر حاضری دیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو درگاہوں کی اہمیت کے بارے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ان درگاہوں کی کیا اہمیت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو آستانے ہیں جن کے اندر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں، اب جس بزرگ کا ذکر چل رہا ہے جن کا عرس مبارک ہے حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، جو آستانہ ہے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاں پر لوگ پریشان حال لوگ آتے ہیں، اطمینان و سکون حاصل کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے وسیلے سے ان کی مصیبتوں کو دفع فرماتا ہے، مقروض آتے ہیں، بار قرض سے ان کو نجات ملتی ہے، اور جو لوگ مختلف پریشانیوں میں بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان بزرگوں کے وسیلے سے نجات عطا فرماتا ہے، پریشانیوں سے بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھوکوں کو یہاں پر غذا بھی ملتی ہے، پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے۔ یہ تو ظاہری اور مادی چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان بزرگوں کے آستانے سے جو روحانی فیض ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس روحانی فیض کی برکت سے ایمان کو تقویت عطا فرماتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کو کمال نصیب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ 1019 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، 1019 سال کا عرصہ گزرنا۔ اس کے باوجود ذوق در ذوق لوگ آپ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں آ رہے ہیں، فیوز و برکات حاصل فرما رہے ہیں۔ تو جو حضرت کے دربار میں آ کر فیوز و برکات لوگ حاصل کر رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں، ان کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں حدیث شریف کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارک ہے، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یاد فرماتا ہے، ان کو اپنے دربار میں طلب فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ فیحبہ جبرائیل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ندا دیتے ہیں آسمان والوں میں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو آسمانی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، یہ تمام ہونے کے بعد اس بندے کی محبت، ان کی قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ زمین میں جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس محبوب بندے کی محبت کو رکھ دیتا ہے، جن سے محبت کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا اور جن سے تمام آسمانی مخلوق محبت کرتی ہے۔ تو حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جائے، آپ سے نہ تو ہمارا کوئی ددیالی رشتہ ہے، نہ ننھیالی رشتہ ہے، نہ سسرالی رشتہ ہے، لیکن ہم حضرت کی عقیدت میں جمع ہیں۔ اور پھر حضرت کے دربار میں جو لوگ دور دراز سے سفر کی مشکلات کو برداشت کر کے، موسم کے تغیرات کے باوجود، سرما کے موسم کی ٹھنڈک کو وہ برداشت کر کے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟
کس چیز نے ان کو یہاں پر لایا ہے، تو فقط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان بزرگوں کی محبت حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت دل میں رکھی ہے، اس محبت کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ وہ محبت ہے کہ کھینچ کر لا رہی ہے حضرت کے دربار میں۔ تو ان سے جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے کی وجہ سے ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہاں پر سے نہ تو پوسٹر چھپتے ہیں، نہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤ، لوگوں کو اطلاع ملتی ہے، لوگ آ رہے ہیں، فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں میں محبت پیدا فرمائی ہے۔ آپ یہاں پر غور فرمائیں، حضرت کا نام زبان زد خاص و عام ہے، بچے بچے کی زبان پر حضرت کا نام ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آج کل کے ایسے پرفتن دور میں نفس نفسی کا عالم ہے، ایسے زمانے میں باپ دادا اوپر چند پیڑھی چلے جائیں تو پردادا سکر دادا کے نام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام معلوم ہے۔ ہر بچے کی زبان پر آپ کا نام ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت حضرت کو عطا فرمائی ہے کہ بچے بچے کی زبان پر حضرت کا نام ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بزرگ ہیں، یہ آپ کا جو نسب ہے، سلسلے نسب، یہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ نسبت تو آپ کی شان والی ہے، لیکن نسب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مولائے کائنات حیدر کرار شیر خدا باب العلم تک آپ کا سلسلے نسب 12 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اولاد میں آتے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 2 شہزادے ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے حسنی حسینی سادات کا سلسلہ چلا۔ وہ حضرت سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے تولد ہوئے ہیں، لیکن حضرت مولائے کائنات کے ایک اور شہزادے جو سید کائنات کے بطن کے علاوہ دیگر زوجہ مطہرہ سے ہیں، جن کو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کی اولاد میں حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں۔ تو 12 واسطوں پر آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولائے کائنات شیر خدا باب العلم حیدر کرار سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر آپ کے والد بزرگوار جو ہیں وہ حضرت سیدنا سلطان ساہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت متقی پرہیزگار شخصیت رہے ہیں، اور پھر ہمدردی کا جذبہ تھا، قوم و ملت کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات پورا فرمایا کرتے تھے، اور پھر ان کی پریشانیوں کو دفع فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد بزرگوار ہیں، وہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ہندوستان میں مقرر کیے گئے تھے۔ ہندوستان کا گورنر آپ کو بنا کر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ یہاں تشریف لائے، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے رشتہ داری بھی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے آپ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، یعنی سلطان محمود غزنوی کی جو بہن ہے ان کے شوہر محترم حضرت سلطان ساہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت سلطان سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار ہیں۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سلطان محمود غزنوی کے درمیان اور حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ماموں بھانجے کا رشتہ ہوتا ہے۔ الغرض ناظرین کرام، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ ماہ شعبان ہے، 405 ہجری ہے، اور پھر 1015 سن عیسوی ہے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتوار کے روز اجمیر کی سرزمین میں صبح صادق تولد ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہوئی، گھرانہ شان والا ہے، اجمیر کی سرزمین جہاں پر آج سلطان الہند حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت سلطان سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت قدیم بزرگ ہے، اور آپ کا جو آستانہ ہے وہ ہندوستان کے
انتہائی قدیم ترین آستانوں میں آتا ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پروگرام گزشتہ ہی چند دنوں ہوا ہے اس میں احقر شریک رہا، حضرت کے عرس کی بھی ایسے ہی 2 روزہ تقریب رہی، لائیو پروگرام پیش کیا گیا، اجمیر شریف سے مناظر بتائے گئے جو ہندوستان میں بہت بڑا عظیم کام کیے ہیں۔ تو حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے 181 سال پہلے کے بزرگ ہیں حضرت سلطان سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو الغرض ناظرین کرام، اہل بیت سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ غریب نواز حضرت مولا کائنات کے ہی شہزادے ہیں، امام حسین کی اولاد میں آپ آتے ہیں، اور حضرت سلطان سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مولا کائنات کے ہی شہزادے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں آتے ہیں۔ تو اجمیر شریف کی سرزمین میں حضرت سیدنا سلطان سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے 1015 سنہ عیسوی اتوار کے روز صبح صادق کو۔ جب آپ 4 برس کے ہوئے تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا استاذ اور اتالیق مقرر کیا گیا۔ الغرض 9 برس کی عمر کو آپ پہنچے، علوم ظاہری و باطنی میں کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ انتہائی مشفق اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی فرمایا کرتے تھے، غریبوں کی غربت کے سلسلے میں آپ بہت متفکر رہا کرتے تھے، لوگوں تک اناج غلہ پہنچایا کرتے تھے، تنگدست جو لوگ ہیں ان کی ضروریات میں آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، پریشان حالوں کے ساتھ آپ تشریف رکھ کر ان کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جو لوگ غم زدہ ہیں ان کے غم کو دور فرمانے کے لیے آپ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ الغرض ناظرین کرام، جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے والی قنوج کی سرکوبی کے لیے، تو اس وقت پہلی مرتبہ آپ نے اپنے بھانجے حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی۔ الغرض پھر حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، سلطان محمود غزنوی کے ساتھ غزنہ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ ہندوستان تشریف لائے، دوبارہ تشریف لے گئے، دوبارہ تشریف لے جانے کے بعد جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو سلطان محمود غزنوی نے آپ کو جانثاروں کی 11,000 پر مشتمل فوج عطا فرمائی۔ الغرض غزنہ سے ہوتے ہوئے آپ پاک پتن آئے، وہاں سے دہلی آئے، دہلی سے پھر آپ میرٹھ اور قنوج سے ہوتے ہوئے بہرائچ، بارہ بنکی سے ہوتے ہوئے بہرائچ پہنچے، جہاں پر آج آپ کا مزار مبارک ہے۔ بہرائچ جب آپ پہنچے تو وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ آرام فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہندوستان آنے کے بعد اس درخت کے نیچے جو مجھے آرام نصیب ہوا کہیں اور نصیب نہیں ہوا۔ الغرض ناظرین کرام، بہرائچ پہنچے، عقیدت مندوں کا سلسلہ آپ سے وابستہ ہونے لگا، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، آپ تیر و تلوار لے کر، لشکر جرار لے کر نہیں بلکہ اخلاق اور کردار، کیریکٹر کو لے کر ہندوستان تشریف لائے، پیدا ہوئے ہندوستان میں، اپنے ماموں کے ساتھ غزنہ گئے، دوبارہ یہاں آ گئے، پھر آپ دوبارہ تشریف لے گئے، سبارہ پھر ہندوستان تشریف لائے، تو آپ کی پیدائش ہندوستان اجمیر کی ہے، اور پھر آپ کا مزار مبارک بہرائچ میں موجود ہے، جہاں کے لائیو مناظر نیوز 18 اردو پر ناظرین کو دکھائے جا رہے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، بہرائچ میں جہاں پر آپ کی شہرت ہونے لگی، عقیدت مندوں کا سلسلہ جڑنے لگا، وہیں پر مخالفت کی ہوائیں بھی چلنے لگی، لوگ مخالفت کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا چند روز ہم یہاں قیام کریں گے۔ جب آپ کی عقیدت مندوں کا سلسلہ اور پھر عقیدت مندی کا سلسلہ مزید طویل ہونے لگا، مخالفت بھی ہونے لگی، مخالفین نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، آپ نے فرمایا کہ چند روز میں یہاں رہوں گا، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن ناظرین کرام، جو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی تھی، اس مقبولیت کے سبب مسلسل مخالفت ہونے لگی۔ الغرض حضرت کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، یہاں تک کہ زہر آلود کیلے آپ کی راہ میں بچھائے گئے، حضرت کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا رہا، یہاں تک کہ ناظرین کرام 405 ہجری میں
حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی، اور 423 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ماہ رجب ہے، اور 14 رجب المرجب کو حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور سلطان الشہداء کا لقب آپ نے پایا ہے۔ آپ نے بڑی محنتیں فرمائی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی فرمایا کرتے تھے، اتحاد، محبت، جگانگت، امن، الفت، بھائی چارگی کا جاری رکھیں گے۔ درس ناظرین دیا آپ دیکھ کرتے رہے ہیں تھے۔ ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس عرس پر روشنی ڈالے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے نمائندے طارق قبر بہرائچ میں موجود ہیں جو وہاں کے روح پرور مناظر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔